اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے اور 10 منٹ نکالنے کی ہمت دے۔ ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، پھر اللہ کے ولی اور طاغوت کے ساتھ ہدایت اور گمراہی کے راستے کی وضاحت کی گئی، جو ہم نے اس کو خاصی ڈیٹیل سے پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258۔ الم تری الی الذی حاج، کیا نہیں دیکھا آپ نے ابراہیم فی ربہ، ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اسے دے رکھی تھی حکومت، اس قال ابراہیم ربی الذی، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے، یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، قالا انا احیی و امیت، وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں، قال ابراہیم فإن اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا پس بے شک اللہ تعالیٰ، یاتی بالشمسی من المشرقی، لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فاتی بہا من المغرب، تو تو لے آ اس کو مغرب سے، فَبُہِتَ الَّذِی کفر، تو ہکا بکا رہ گیا جس نے کفر کیا، واللہ لا یہدی، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو، سب ظالم لوگوں کو یا سب ظالم قوم کو۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بادشاہ نمرود کا کچھ واقعہ بتا رہے ہیں۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے شرک اور تکبر کو رد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کو ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا، اور جھگڑا کس بارے میں تھا؟ وہ رب کائنات کے بارے میں تھا۔ اس واقعے میں نمرود کا ذکر ہے، جو اس وقت کا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو تکبر اور رعونیت کی وجہ سے خدا سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں نمرود کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نمرود کو اپنے آپ پر بڑا غرور تھا اور وہ اپنے آپ کو اپنی قوم سے سجدہ کرواتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سلطنت کا ہر فرد اسے سجدہ کرے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے آئے تو انہوں نے نمرود کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ نمرود کو یہ گوارا نہ تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود جواب میں کہتا ہے کہ تمہارا رب تو میں ہوں، تو اس لحاظ سے تم مجھے سجدہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم صرف اس سلطنت کے حاکم ہو اور یہ رتبہ بھی تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، اس لیے میں تمہیں رب نہیں مانتا، بلکہ رب کائنات تو وہ ہے جو انسانوں کو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے۔ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا، ان میں سے ایک قیدی قصوروار تھا جبکہ دوسرا بے قصور تھا۔ نمرود نے بے قصور قیدی کو مار ڈالا اور قصوروار کو زندہ چھوڑ دیا، اور پھر کہنے لگا دیکھو میں جس کو چاہوں مار دوں اور جس کو چاہوں زندہ چھوڑ دوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آفتاب کی دلیل پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس بات پر نمرود لاجواب ہو گیا، لیکن اس کو ہدایت نصیب نہ ہوئی اور وہ لاجواب ہو کر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، کہ یوں کہیے کہ وہ دوسری بات کا جواب ہی نہ دے سکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 پڑھتے ہیں، او کالذی مر علی قریۃ
یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی پر، وہی یا حاویات علی عروشہا، اور وہ گر پڑی تھی اپنی چھتوں پر، کالا انا یحیی، اس نے کہا کہ کیسے زندہ کرے گا اللہ، حاضہ اللہ بعد موتہا، اسے اللہ یعنی کہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اللہ اس کی موت کے بعد، فَأَمَتَهُ اللَّهُ مِئَاتَ عَامٍ، تو موت کی نیند سلا دیا اسے اللہ نے 100 سال، ثم بعث، پھر اس نے اسے زندہ کیا، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اور کہا کتنی دیر تم ٹھہرے رہے، قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، اس نے کہا میں ٹھہرا رہا ایک دن یا دن کا بعض حصہ، قَالَ بَل لَبِثْتَ مِئَاتَ عَامٍ، فرمایا بلکہ تم ٹھہرے رہے 100 سال، فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ، پس دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور پینے کی طرف، نہیں وہ باسی ہوا، وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنائیں تمہیں ایک نشانی لوگوں کے لیے، وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھ گدھے کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کیسے ہم جوڑتے ہیں اسے، ثم نکسوها لحما، پھر کس طرح چڑھاتے ہیں ہم اس پر گوشت، فلما تبین له، بس جب خوب واضح ہو چکا اس پر، قال اعلم ان اللہ، تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے، بہت سی تفاسیر میں اس شخص سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، اور پوری توریت ان کو یاد تھی۔ بخت نصر نام کا ایک کافر بادشاہ تھا، اس نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ قید کر کے لے گیا، ان میں حضرت عزیر خود بھی شامل تھے۔ جب قید سے چھوٹ کر آئے تب حضرت عزیر علیہ السلام نے راستے میں ایک شہر دیکھا جو کہ ویران تھا، اس کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر اپنے جی میں سوچنے لگے کہ یہاں کے رہنے والے تو سب مر گئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ شہر پھر سے آباد ہو جائے، اس کے رہنے والے زندہ ہو جائیں اور یہ شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ پھر کیا ہوا، اسی جگہ ان کی روح قبض ہوئی اور وہ وفات پا گئے، یعنی حضرت عزیر، اور ان کی سواری کا گدھا بھی مر گیا۔ 100 برس تک اسی حال میں رہے اور کسی نے ان کو وہاں آ کر دیکھا اور نہ ہی کسی کو خبر ہوئی۔ اس مدت میں بخت نصر بادشاہ بھی مر گیا اور کسی اور بادشاہ نے بیت المقدس کو آباد کیا اور خود خوب آباد کیا۔ پھر 100 برس کے بعد حضرت عزیر زندہ کیے گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ ان کا کھانا پینا اسی طرح پاس رکھا تھا، ان کا گدھا جو مر چکا تھا اور اس کی بوسیدہ ہڈیاں اپنی حالت میں دھری تھیں، ان کے سامنے ہی اسے زندہ کیا گیا، اور اس 100 برس میں بنی اسرائیل بھی قید سے آزاد ہو کر شہر آباد کر چکے تھے۔ حضرت عزیر جب زندہ ہوئے تو انہوں نے شہر کو آباد دیکھا۔ جب حضرت عزیر وفات پا گئے تھے اس وقت کچھ دن چڑھا تھا، اور جب وہ زندہ ہوئے تو ابھی شام نہ ہوئی تھی، تو حضرت عزیر یہی سمجھے کہ میں یہاں کل آیا تھا تو ایک دن ہوا، اور اگر آج ہی آیا ہوں تو دن کا کچھ حصہ میں نے گزارا ہے۔ پھر حضرت عزیر کے سامنے ان کے گدھے کی بوسیدہ ہڈیاں جمع ہوئیں، پھر ان پر گوشت پھیلایا گیا، پھر کھال درست ہوئی، پھر اللہ کی قدرت سے اس میں جان آ گئی اور اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی بولی بولنے لگا۔ حضرت عزیر نے جب یہ سارے واقعات دیکھے تو انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہیں، جو چاہیں جب چاہیں کر سکتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گدھے کو اپنے سامنے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا، ایسا نہیں ہے کہ ان کے یقین میں پہلے کوئی کمی تھی۔ پھر حضرت عزیر یہاں سے اٹھ کر بیت المقدس پہنچے، کسی نے ان کو نہ پہچانا، کیونکہ یہ تو جوان تھے، یہ نوجوان رہے اور ان کے آگے کے بچے بوڑھے ہو گئے۔ جب انہوں نے تورات جو انہیں زبانی یاد تھی سنائی تو تب لوگوں کو یقین آیا۔ بخت نصر بادشاہ ان کی ساری کتابیں جلا گیا تھا جس میں تورات بھی شامل تھی۔ اس قصے سے ہم پوری طرح جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہیں۔
لیکن ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمارے قابو میں ہے اور ہم جیسا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو آنے تک اللہ حافظ، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔